دور آخر میں اس مسئلے میں سب سے کامیاب مناظر و محقق حضرت مولانا منظور احمد صاحب چینوٹی تھے رحمت اللہ علیہ۔ ان کا آخری ملاقات اور سفر یہاں تھا، یہاں بیان فرمایا مغرب کے بعد۔ میں ان کے مد و جزر اور علم کے اطراف سے واقف تھا۔ وہ حضرت بنوری کے پاکستان آنے کے بعد پہلے شاگرد تھے ٹنڈولایار میں، اور میں حضرت بنوری کا آخری شاگرد۔ یہ قدر مشترک تھی ہمارے درمیان۔ مولانا نے کہا کہ آج سے 40 سال پہلے اس کتاب کا حوالہ دیا گیا مرزائیوں کی طرف سے، میں کراچی آیا، حضرت بنوری نے مجھے کتاب دی اور میں نے مرزائیوں کو چیلنج کیا اور کتاب دکھائی، وہ اس میں نہیں دکھا سکے۔ اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اور آپ نے ہمیں اس وقت دھوکہ دیا ہے۔ اور جب انہوں نے شور مچایا تو باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں، مولوی منظور چینوٹی مرد آباد، اور نبوت کا اجرا اور مرزا کی نبوت زندہ باد۔ وہاں سامنے ہے چینوٹی میں سب کچھ ہے، ان کا ربے میں آمنے سامنے ہے۔ کہا میں بنوری ٹاؤن گیا، وہاں میں نے کتاب ڈھونڈی لیکن تقسیم ہو گئی وراثت، پتہ نہیں کس بیٹی کے پاس چلی گئی، کون سے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ کتابوں کی تقسیم کی کیا ضرورت ہے؟ کتابیں تو بیٹے کے پاس ہونا چاہیے، بھلے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دے۔ خیر، میرے منہ سے نکلا کہ میں کتاب پیش کر دوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کا وقت کم باقی ہے، مگر میں یہ دکھا دوں انہیں اور پھر مروں تو پھر مولوی منظور مرا نہیں ہوگا، وہ زندہ ہوگا، اور یہ جگہ دکھائے بغیر گیا تو مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے پوری زندگی ان کے خلاف جیت میں گزاری، میری موت ہار میں آ رہی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے 24 گھنٹے اپنا کتب خانہ کنگالا۔ کتاب کی عبارتیں مجھے یاد تھی، کتاب نہیں مل رہی، بہت تکلیف پیش آئی، بہت خفا ہوا۔ ہمارے ایک ساتھی غریب مسکین سا، وہ کتابیں لاتا ہے مجھے دیتا ہے، مجھے یہاں بیٹھا رہتا ہے، مولوی یونس نام ہے۔ اس نے کہا آپ ناشتہ کرنے آ جائے ترمذی شریف کے بعد۔ میں چلا گیا وہاں تو اس نے تپائی پر وہ کتاب رکھی، الذریعہ الی مکارم الشریعہ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کہا کہ آپ کے لیے آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں، کتاب یہاں رکھی ہوئی۔ میں نے مولوی منظور چینوٹی رحمت اللہ علیہ کو وہیں سے فون کیا، میں نے کتاب بھیج رکھا، نہیں کتاب نہیں بھیجی، کتاب نے پاس رکھی۔ اس کا بہت عمدہ صاف ستھرا سفید پاؤڈر والا فوٹو اسٹیٹ کرا دے اور خصوصی سروس بتائی۔ 4 گھنٹے مولانا کتاب مل گئی۔ مولانا نے کتاب کو اوپر ایک اس میں رکھا اور پورا چینوٹ میں اور ربے میں جلوس نکالا، مرزا مرد آباد، دجال زمانہ مرد آباد۔ کتاب آ گئی ہے، اس میں وہ عبارت دکھانے والا مرزا ہی آ گیا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے اس خوشی میں چینوٹ میں جلسہ کیا، مجھے کہا آپ آ جائیں، اس میں تقریر کرے آپ۔ یہ سارا واقعہ مولانا نے اس میں سنا ہے، مجھے کہا آپ تقریر کریں۔ میں نے بھی یہ واقعہ تفصیل سے سنایا۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت دعا نہ کرے، انہوں نے کہا حضرت کو میں نے بلایا، یہ جلسہ ان کے لیے، وہ دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا جلسہ ختم ہو جائے گا، جلسہ ختم ہو جائے اور جلسہ نہیں ہے۔
ہم نے شاعروں کو بلایا گا، شاعروں کو گھر واپس بھیج دو فیس دے کر۔ مولانا مفتی صاحب کے بعد کوئی بیان مجھے پسند نہیں۔ آپ کو جو بات سنا رہا ہوں وہ اپنے قصے نہیں سناتا ہوں، تم خواران زمانہ مجھے کیا دو گے؟ میں جتنا ہوں سو اتنا ہوں، اس سے آگے مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اس سے نیچے کر نہیں سکتا۔ تو پہلی آیت گزری ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ یہ وہ مشہور جگہ ہے کہ مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ یہ چاروں منصب امت کو اطاعت اللہ اور رسول سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ صدیقین، شہداء اور صالحین پر تو اجماع ہے، کوئی معنی موجود نہیں ہے، لیکن نبیین کے بارے میں وہ کہتے ہیں مکارم الشریعہ کتاب ہے ابو حیان اندلسی غرناطی کی، اور اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ وہی ابو حیان ہے جنہوں نے تفسیر البحر المحیط لکھی ہے، اور وہ نہایت معتبر کتاب ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا درکار ہے کہ اس عبارت میں کس طرح سمجھو۔ دیکھو یہاں 4 صنف ہے نا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ الزام مصنف پر ہے ابو حیان پر کہ اس نے چاروں کو مقصوب کہا ہے کہ یہ اطاعت اور اللہ اور رسول کی فرمانبرداری سے حاصل ہو سکتے ہیں، تو ختم نبوت کا جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نقطہ یاد رکھیں کہ ابو حیان نے اس جگہ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلا درجہ اطاعت کا ہے۔ کس کا ہے؟ اطاعت کا۔ دوسرا درجہ صدیقیت کا ہے، تیسرا درجہ شہادت کا ہے، چوتھا درجہ صلاح اعمال کا ہے۔ آپ نے دیکھا نبیین چھوڑ دیا، آپ بات سمجھ گئے ہیں نہیں؟ اس کو نبیین سے شروع کرنا تھا نا، لیکن نبوت تو ختم ہو چکی ہے۔ تو ابو حیان کا نظریہ بالکل جمہور امت کے مطابق ہے۔ میں نے حضرت سے بھی پوچھا، میں نے اس طرح نہیں کہا کہ شاید آپ کو سمجھنے میں دقت ہو، میں نے کہا اس طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ابو حیان غرناطی نے اس جگہ 4 طبقے بتائے کہ چاروں حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہمارا بھی ہم متفق ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا درجہ اطاعت کا ہے، اور دوسرا درجہ صدیقیت کا ہے، تیسرا درجہ شہادت کا ہے، اور چوتھا درجہ صلاح اعمال کا ہے۔ تو درمیان میں کون سا چھوڑا؟ نبی۔ اگر اس کا عقیدہ ہوتا کہ نبی بن سکتا ہے تو نبوت سے شروع کرتا نا، تو اس نے تو النبیین کو چھوڑ دیا باقاعدہ۔ تو اس لیے اس پر الزام، فریب، مکر، دجل، لفظ اور سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ چلو وہ کتاب میں لاؤں گا یہاں انشاءاللہ، ذرا طبیعت ایسی تھی، آپ کو زیارت کراؤں گا اس کی۔